نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایکو بند کر دے. ایکو بند کر دو بس. حضرات، آپ سے مل کر بڑی خوشی حاصل ہوئی. خصوصیت کے ساتھ ہمارے بہت پرانے چاہنے والے جناب عبد الرحمن صاحب، جن کو اللہ نے بزرگوں کے ذریعے فیض دیا اور عروج دیا، حضرت علامہ مولانا محمد رجب علی صاحب، قاری محمد وسیم صاحب، ان لوگوں نے فون کیا. آپ لوگوں کے کہنے پر حاضری ہوئی. حضرت علامہ ریحان صاحب سے بھی مل کے بڑی خوشی حاصل ہوئی. اور ابھی آپ کے سامنے جو ہمارے عزیزم نعت سنا رہے تھے، مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ اگر ہم اسٹیج پر نہ آئے ہوتے، لیٹے ہی رہتے تو حضرت کا معاملہ بہتر ہوتا، لیکن بلا کر کے ہم کو نقصان ہو گیا. اور یہ صورتحال دیکھ کر میں افسوس کر رہا تھا کہ کہاوت ہے ہم ہوں نعت یاد کے آئے ہوئے تو اچھا رہتا. یہ نوجوان جنہوں نے اپنے نبی کی نعت سن کر اپنے محنت کی کمائی کو لٹایا، ان کے اوپر خرچ کیا، یقیناً یہ ان کے دلوں کا عشق ہے جس کا اظہار نوٹوں سے انہوں نے کیا. اور عشق نبی بہت بڑی دولت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج نام جو پوری دنیا میں روشن ہے، وہ عشق رسالت ہی کی بنیاد پہ. اسی لیے بہت پہلے بمبئی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، بہت پہلے. اس کانفرنس میں ہاشمی میاں کے ابا حضور محدث اعظم ہند، یہ کو بند کر دینا بھیا اور سیٹی نہ ہو، اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند، دونوں لوگ اسٹیج پر جب پہنچے تو دونوں نے مصافحہ ملایا، ایک دوسرے کا ہاتھ چوما.
تو محدث اعظم ہند کے مریدوں نے کہا تھا حضرت آپ سید ہیں، اے بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو اچھا کیا، کیونکہ سید کا ہاتھ چومنا چاہیے، اور آپ سید ہو کر کے ایک پٹھان کا ہاتھ چومیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا سنو، انہوں نے میرا ہاتھ چوما ہے سید ہونے کے ناطے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، کہ جو عشق رسول کی دولت بریلی سے بٹھی ہے شاید وہ اور کسی خانقاہ سے اتنی نہیں بٹ پائے۔ اس کے نبی بہت بڑی دولت ہے، مسلمانوں جیو تو نبی کی محبت میں جیو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، اور آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا۔ حضور آئے نہیں تھے لیکن ان کا چرچا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ اڑتے جا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور 4x6 نہیں رہے ان کے تخت، 40x40، اور اکیلے نہیں ہوتے تھے، کئی لوگ اس پر ہوتے تھے۔ صرف سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے تو وہ تخت چلنے لگتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تخت اڑتے اڑتے مدینہ کے اوپر سے گزرا۔ حضرت سلیمان نے جب مدینے کو دیکھا تو لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، هذه ہجرت نبی آخر الزمان، یہی وہ شہر ہے جہاں آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ فَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِهِ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا پس مبارک بادی ہو اس کو جو ان پر ایمان لے آیا۔ وَاتَّبَعُوهُ، اور بھی مبارک بادی کے لائق ہے جو آخری نبی کی پیروی کرے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج پلین اڑا تھے تو ہم لوگوں نے کتنا تعجب ہوتا، بے سیٹی ہمارے دے یار، پلین اڑتی ہے تو کتنا تعجب، کہتے ہاں سائنس والے تو بڑا کمال کے لیے، اور کمال کی بات ضرور ہے، لیکن پلین اڑتی ہے تو پلین میں انجن بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، پیٹرول بھی پڑتا، نیٹ ورک بھی رہتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں تب پلین اڑتا۔ اور سلیمان پیغمبر کے تخت میں نہ پیٹرول پڑتا تھا، نہ کوئی انجن فٹ تھا، نہ کوئی نیٹ ورک، نہ کوئی ڈرائیور، صرف سلیمان علیہ السلام کے حکم کی دیری ہوتی تھی۔ تو جو سائنس والے کر رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو کر کے دکھا دیا۔ تو اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام نے ہمارے نبی کا چرچا کیا تھا۔ آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، اور یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا،
یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی محمد رفیق صاحب قبلہ کھنہ پوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے آپ لوگوں نے مدینہ مسجد بنائی، نہایت خوش نصیب ہے آپ لوگ. اللہ نے ہم کو تم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ موت بھی دے گا، کیوں دے گا؟ تو سورہ ملک کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے اللہ ہے کون؟ تو آیا الذی خلق الموت والحیات، خدا وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی موت خدا نے پیدا کیا، خدا وہی ہے. آخر زندگی دیا تو موت کیوں دیا؟ اور موت پیدا کیا تھا تو زندگی نہ دیتا. لیکن موت اور زندگی اللہ نے دونوں دیا، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. اسی لیے اللہ نے موت و زندگی پیدا کی. تو آپ خدا کا گھر بنا کر کے آپ کامیاب ہو. خدا کا گھر کون بناتا؟ قرآن میں ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے ہیں. کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. والیوم الآخر، اور قیامت پر جن کا ایمان ہوتا ہے وہی مسجد بناتے. مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی مسجد اسلام میں بنائی، جس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. سب سے پہلے اسلام کی مسجد بنی ہے. اسی لیے اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو وصیت کیا ہے. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے ابو ہریرہ کی وصیت پر دھیان دیا کریں. ابو ہریرہ نے مسجد قباء کے بارے میں وصیت کیا تھا من ادرک ھذا المسجد، جو بھی مسلمان اس مسجد میں آئے فلیصلی رکعتین، تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. ثم یقول اللہم ہاتین الرکعتین لأبی ہریرہ، پھر دعا مانگے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کا ثواب ابو ہریرہ کو دے دے. ابو ہریرہ کی یہ وصیت ہے کہ جو بھی مسلمان اس مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے ابو ہریرہ کی روح کو ایصال ثواب کر دے. اسی لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اپنے بزرگوں کی روحوں کو ایصال ثواب کیا کرو، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں روحیں قبر میں اس طرح ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہیں جیسے تم میں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا انتظار کرتا. ایصال ثواب کیا کرو. ہم اور آپ کرتے ہیں، کبھی شیرینی رکھتے، کبھی بریانی رکھتے، لیکن کچھ لوگوں کا تکلیف ہوتا ہے کہ کھانا سامنے دے کے کہے فاتحہ کرتے. اس سے بہت چڑ ہے ان کچھ لوگوں. میرے گاؤں میں ایک بابا رہت رہا ہے، جھوٹ بہت بولت رہا ہے تو ان کے نام پر رہا ہے جھٹاری بابا. آج کل بابا دے اسے ہوتے ہیں، جھوٹ بہت بولا تو گاؤں والے ان کا جھٹاری بابا کہا. ایک دفعہ 3-4 آدمی وہی قسم کے جون فاتحہ درود کا ناجائز کہا، کہنے لگے ہیں جھٹاری بابا یہ فاتحہ مجھے کھانا سننے سامنے رکھا تو کہ قبر میں جاتے کہا. تو جھٹاری بابا کہیں ہاں رکھا جاتا تو جیتے ہوئی.
جاہل آدمی بھی ٹھہرے تو کہیں تو جات ہوئے تو قبر میں کھئی تو ہوئی ہیں. تو جٹھاری بابا کہیں ہاں بھیا جے تو کھئیوے کری ہیں. تو کہیں کھات ہوئی ہیں تو قبر میں ہگ تو ہوئی ہیں. بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں یہ سب. تو جٹھاری بابا کہیں ہاں بھیا کھئی ہیں تو ہگ بے کری ہیں. تو کہنے جٹھاری بابا تمرے مردن کے قبر میں تو بڑی گندگی رہت ہوئی. کہنے بھئی گندگی نہیں رہت ہے. کہیں کا ہے کہیں تمہار مردہ تو کچھ پاوت نہیں ہے تو وہی دوڑ دوڑ کے اوپر صاف کیا کرت. یہاں آمدنی وہاں خرچہ جیسے کو تیسے جواب. کہتے ہیں رکھتے ہیں تو قبر میں جاتا ہے. اے لوگو قرآن کریم کی آیت دیکھو اللہ فرماتا ہے ہم قربانی کرتے عقیقہ کرتے قربانی کرنے کے بعد بکرا سامنے ہوتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم تقبل هذه الاضحیہ اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کئی بکروا ہوں پہنچ جاتے. بکروا نہیں جاتا. اللہ فرماتا قرآن میں لن تنالوا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ہرگز ہرگز اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت جاتا نہ اس کا خون جاتا. وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن صرف تمہاری دل کی پرہیزگاری جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیت جاتی ہے. بہرحال مسجد قباء سرکار نے بنایا. پھر مدینے میں آئے تو مدینے میں میرے نبی نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا. اور مدرسہ کا نام کیا تھا صفہ. کوئی بلڈنگ نہیں تھی. ایک چبوترا بنایا تھا اور اسی پہ غریب صحابہ پڑھتے تھے. آواز تو کالج میں یہاں اسکول میں لڑکا پڑھے جاتے ہیں تو ماسٹر اتنی کتاب لدائی دیے تھے کہ چھوٹ چھوٹ بچہ بیچارے پریشان ہو جاتے. اتنی کتاب لداوت کورس فلاں فلاں فلاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے کورس میں کتنی کتابیں تھیں؟ صرف ایک کتاب. ایک کتاب تھی میرے نبی کے مدرسے کے کورس میں اور وہ کتاب کون ہے؟ قرآن حکیم. اسی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو دنیا میں چمکے. صحابہ نے پڑھا تو دنیا آخرت سے مالا مال ہو گئی. مدرسہ بنوایا اور اس کے بعد پھر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حضور نے مسجد بنانی چاہی مدینے میں جس کا نام ہے مسجد نبوی. سبحان اللہ. تو اس کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے. تو مدینے میں ایک محلہ تھا بنو نجار کا. ان کی ایک کھجور کی باغ تھی. سرکار کو وہ جگہ بہت پسند آئی تو بنو نجار کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہے بنو نجار کے لوگوں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مسجد بنانی اور یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے. لہذا اس باغ کی قیمت لے لو زمین کی قیمت لے لو اور یہاں مجھے مسجد بنانے کی اجازت دے دو. تو بنو نجار کے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ آپ مسجد بنائیں گے اور ہم آپ سے اس کی قیمت لیں گے؟ نہ نہ خدا کی قسم اس کی قیمت تو ہم قیامت میں خدا ہی سے لیں گے. بنو نجار نے کہا تھا ہم آپ سے قیمت لیں آپ بنائیے اس کی قیمت تو ہم خدا ہی سے لیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت. تو اے لوگوں خوش نصیب ہو کہ آپ نے اپنے کمائی سے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے سنا ہوگا من بنا للہ مسجدہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی بن اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ
تو اللہ ویسے ہی اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. ویسے ہی ایک بادشاہ تھا، جب اس نے اس حدیث کو سنا تو اعلان کر دیا کہ ایک مسجد بنائی جائے جس میں میرا ہی پیسہ لگے گا، کسی کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی چندہ نہیں دے سکتا. اس نے سنا جیسا بناؤں گا ویسے محل ملے گا. بادشاہ کا حکم ہو، مسجد بننے لگی. لیکن اسی بستی میں ایک لکڑہارا تھا، غریب آدمی تھا، لکڑی جنگل سے لاتا تھا، بیچ کے اپنی زندگی کا گزارا کرتا تھا. اس نے سوچا یا اللہ، یہ بادشاہ ہے، مسجد اکیلے بنا لے گا تو اس کے لیے جنت میں محل بنے گا، اور میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں بنوا پاؤں گا. اور اس نے منع بھی کر دیا. تو لکڑہارے نے سوچا کہ اس میں حصہ لوں گا ضرور. دل میں ارادہ کیا، جنگل گیا، لکڑی کا بوجھ لیا، اینٹ کے بھٹے پہ گیا، ایک اینٹ لیا اور اسی لکڑی کی بوجھ کے اندر اینٹ کو چھپا لیا، اوپر سے رسیاں باندھی، پھر سر پہ رکھ کر کے مسجد کے پاس سے گزرا. تو مسجد کی اینٹ پہ چٹے جہاں لگے تھے اینٹ کے، وہیں سے گزرا اور گر گیا. گرا، بندھن ٹوٹا، لکڑیاں بکھری. جو لوگ دیکھ رہے تھے دوڑے، اس کو اٹھائے. کہا بھائی چوٹ تو نہیں لگی، کوئی بات تو نہیں. پھر وہ غریب اٹھا اور اپنی لکڑیوں کو جمع کر کے بوجھ بنا کے چلا گیا، اور اس کی ایک اینٹ وہیں پڑی رہ گئی. لوگوں نے مسجد کی اینٹ سمجھ کر کے اسی مسجد میں لگا دیا. ایک اینٹ اس کی لگ گئی. روایتوں میں ہے کہ جب مسجد مکمل ہو گئی، جب اس میں نماز کی شروعات ہونی ہوئی، تو رات میں وہی مسجد بنانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور دو محل ایک ہی طرح بنے ہوئے ہیں. ایک پر میرا نام لکھا ہے، دوسرے پر اس لکڑہارے کا نام لکھا ہے. اس نے پوچھا کہ خواب میں کہ میں نے مسجد بنائی ہے تو اس وجہ سے مجھے محل ملا، اور لکڑہارے نے کیا کیا جو میری ہی طرح اس کے لیے محل بنا ہوا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ تیری مسجد بنانے میں ایک اینٹ اس لکڑہارے نے بھی شامل کیا، تو اللہ نے اسی ایک اینٹ ہی کی بدولت اس کو تیری ہی طرح جنت میں محل عطا فرمایا. صبح لکڑہارا جب بادشاہ اٹھا تو رویا، کہا افسوس، میں نے تو بہت ظلم کیا. جب ایک اینٹ کی وجہ سے اللہ جنت میں اسی طرح محل بنا سکتا ہے تو میں نے لوگوں کو روک کر بڑا برا کیا. پھر اعلان کیا کہ لوگ ایک دوسری مسجد بنائی جائے جس میں سب لوگ مل کر کے بنائیں، اللہ اس کی بدولت سے سب کو جنت دے گا. تو پتہ چلا کہ آپ نے جو کام کیا ہے اللہ اس کام کو قبول کرے. لیکن اے میرے بھائی، کہنے والے نے کہا ہے مسجد تو بنائے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کے معنی رات. مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. تو بنانا بھی کمال ہے اور اس کو آباد کرنا بھی کمال ہے. اے لوگو، جس طرح بنایا ہے مدینہ مسجد ویسے اس کو آباد بھی کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، فرتعوا منہا، تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو. صحابہ حیرت میں پڑے کہ جنت تو عرش آدم پر ہے، حضور فرماتے جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، چر لیا کرو. جنت کی کیاری سے گزر کہاں ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کی کیاری کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا ہی المساجد، زمین پر جو مسجدیں بنی ہیں یہ سب جنت کی کیاریاں ہیں، اس میں پہنچا کرو تو چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا ومرتع،
اللہ کے رسول چرنا کیا ہے؟ چری تو گھاس جاتی، وہ بھی جانور چرتے، ہم کیا چر لیں؟ تو انہوں نے فرمایا رتع ہوا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ چرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں پہنچو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی بولیاں بولا کرو۔ لیکن آج جہاں مسجد میں ہے تو نگاہ سوئین پر رہی گھڑی، جہاں امام صاحب 1 منٹ آگے بڑھے وہ کہے ارے امام صاحب دیکھو ادھر دیکھو امام صاحب، ارے مسجد میں جا رہے ہو تو اگتا رہے ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے اختیار دے دیا کہ علی چاہو تو جنت میں جاؤ چاہو تو مسجد میں جاؤ، علی کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، خدا کی قسم اس دن جنت کو چھوڑ دوں گا، مسجد کو اپنا لوں گا، میں مسجد میں جاؤں گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، حوض کوثر پیدا کیا جس کے وجہ سے جسم کو طاقت ملے گی، اور مسجد میں ذکر الہی سے روحانی طاقت ملے گی، اور روح اصل ہے جسم فرع ہے۔ لہذا اے لوگوں مسجدوں سے پیار کیا کرو، مسجد میں جاؤ جمعہ کے دن تو دل میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزار دے۔ مسجدوں سے محبت کرو، زیادہ دیر تک مسجد میں رہو، لیکن 24 گھنٹوں نہ پڑے رہو۔ 24 گھنٹہ پڑے رہنے سے بھی قرآن نے منع کیا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہاری نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو اللہ کی زمین میں پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اللہ کا حکم ہے، کاہل نہ بنو، کاہلی کرو گے تو بربادی لکھی ہے۔ دکان ٹائم پر کھولو، کسانی ٹائم پر کرو، کاہلی نہ کرو، دینے والا اللہ ہے، کاہلی بربادی کا سبب ہے۔ بہت دنیا میں کاہل پیدا بھی ہے، دو ٹھورے کاہل رہے، دونوں رہے دوستی، دونوں کاہلوے گھر سے نکلے، رستم دیکھیں ایک بیر کے بیروا پکی پکی بیر لاگ رہے، تو دونوں کہیں چلو کے نیچے لیٹا جائے، کونو بھائی تور کے کھوائے دے تو کھائی لی ہے جی، تو دونوں لیٹے بیر بیروا کے نیچے، اتفاق سے ایک پکی پکی بیر گری، تو دونوں ٹکر ٹکر دیکھیں، اب کو منہ میں رکھ دے، اتفاق سے ایک مسافر گزرا، تو ایک کہلوا اسے کہتے ادھر آ رہی بیریا اٹھا کے میرے منہ میں دے دے، تو اٹھا کے دہی دہیس، تو کہ جائے لاگ، تو کہتے کہاں جاتے ادھر آؤ نا رے، ہمرے منہ سے بیوہ کو نکالی رے، بیوہ تو نکال دے، وہ پلٹا دوئی لات ماری، اس سارے منہ کے بیو نہیں پھینک سکا تھا، تو دوسر کا کہلوا کہا تھا اور دوئی لات ماری کا، اب بے ہمرے منہ پر کتا منہ تت رہا ہے، تو اسے کہہ رہا ہے بھگائے دو، تو نہیں بھگائیس رہا ہے۔ بتا ایسے ایسے کاہل ہوں گے تو کہاں ترقی کر سکتے ہیں؟ روزی کماؤ، دینے والا خدا ہے، تلاش کرو، تو مسجدوں کو بناؤ۔ مسجد میں ابھی ہمارے حضرت مولانا رجب علی صاحب نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں نے اتنا دیا، آپ بمبے وغیرہ جاتے رہتے ہیں، دیکھتے ہو کہ جو لوگ جتنا ہی اللہ کے نام پر دیتے ہیں اللہ انہیں اتنا ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے، ورنہ آپ کی کروڑ روپے کی زکات نکلی، دوسرے سال جاؤ تو کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ نکلی ہے، تو اللہ نے دیا نہیں تو زکات بڑھی کیسے؟ لیکن آج کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ ایک مولانا صاحب ایک جلسہ میں تقریر کہیں کہ اللہ کے نام پر 1 دو گے تو 10 پاؤ گے، 1 دو گے تو 10 پاؤ گے، تو ایک آدمی سنے تو کہے سرے یار یہ تو سب سے بڑھیا دھندا یہاں ہے جو مولانا بتاؤ تھے یار، اتا نفع تو کونو دھندم نہ ملی، بہٹھا 1 روپیہ مولانا پکڑائی دی،
کے بعد گھرے گوا اور سبیرے فجر بعد محرم کرسی دار بیٹھ کہ ابے 10 کے نوٹ ہے کونوں لنگ سے کہیں نہیں ایک دیہو 10 پہ پورا دن انتظار کرت رہا لیکن 10 کے نوٹ نہیں آوا. جب پورا دن گزر گا تو مولانا پر کھوریان کہیں اچھا چوتیا بنا کہ 1 روپیہ لے لیے. دوسرا دن گزر گا دوسرا دن نہیں آوا بہت خفا مولانا پر. اتفاق سے شام کے ٹائم کے 35 ہوئے گئے. جب 35 ہوئے گئے تو لوٹا اٹھا کے بھاگ کھیتوں میں پیخانہ کرے. ہوا گوا تو دیکھی سے ایک تھوڑا بٹوا پڑا. بٹوا جانا تھا آپ لوگ پہلے زمانے میں بٹوا چلا تھا اب تو پر سے چلا تھا. پہلے کپڑا کے بٹوا سے آئے کہ وہی بڑھوا لوگ چنہی رکھت رہا وہی روپیہ رکھت رہا. جب پیخانہ کرے گا تو ہوا دیکھی سے ایک بٹوا تو اٹھائیس تک کا کھولیس تو ہما 10 کے نوٹ پیس تو بہت خوش. مولانا بہت کھپا گواہ گھرے ہو گواہ مولانا تھے کہ مولانا مسئلہ بتاؤ کرو تو پورا مسئلہ بتاؤ کرو ادھورا نہ بتاؤ کرو. کہیں کہا بات یار کہیں کل تم مسئلہ بتایا رہو کہیں ہاں بتاوا تو رہا ہے کہیں پورا مسئلہ بتاؤ کرو. کہیں کیا کہا کل تم نے مسئلہ بتایا تھا کہ 1 دو گے تو 10 پاؤ گے. کہاں بتایا تو تھا. کہا پورا مسئلہ بتایا کرو ادھورا نہ سنایا کرو. تم نے میرا دن خراب کر دیا. کہا کیا ہے پورا. تو اس نے کہا پورا مسئلہ بتایا کرو کہ 1 دو گے 35 آئے گی تو 10 پاؤ گے اور تم نے 35 بتایا ہی نہیں اس میں. ایسے ایسے بیل چلی آوت ہے تقریر سنے. انسانوں میں یہ بیل ہوئے. اے لوگو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو خدا دینے والا ہے. نیکیاں کر لو خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے. مسجد ہے جب تم جاتے ہو مسجد میں تو آج تو پنجگانہ جئی ہیں نہ جمم جئی ہیں جیتے جات ہوں پلتھی مار کے بیٹھی ہیں. پہلے بیٹھی ہیں تب کھڑے ہوئے ہیں. یہ پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ پہنچے بیٹھ جاؤ. حدیث پاک میں نبی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو فلیصلی رکعتین تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے قبل ان یجلسا بیٹھنے سے پہلے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو. اور تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہے نیت باندھو نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد واسطے اللہ تعالیٰ کے میں میرا طرف کعبہ شریف کے اور دعا مانگو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. اس خوشی میں 2 رکعت پڑھو کہ خدا نے اپنے گھر میں مجھے بلا لیا. یہ بہت بڑی دولت. تو اے لوگوں مسجدوں کو آباد کرو. مسجد تو بنائی ہے لیکن مسجدوں میں جا کر کے مسجدوں کو آباد کرو. حدیث پاک میں ہے وفد اللہ ثلاث 3 آدمی ایسے ہیں جو خدا کے مہمان ہیں. اللہ کے 3 مہمان ہیں بندوں. نمبر 1 پر فرمایا الحاج جو حج کرنے والا حاجی. دوسرے نمبر پر فرمایا والمعتمر اور عمرہ کرنے والا. تیسرے نمبر پر فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد. تو اب مجاہد جہاد کہاں ہے کہ کم مری ہو مر جائیے بتاؤ. جہاد ہے نہیں تو جہاد کا اسی کو نہیں کہتے جہاد کی مارو مر جاؤ بلکہ میرے پیغمبر نے جہاد کی تعریف کی ہے. کیا ہے جہاد کی تعریف. حضور فرماتے اسباغ الوضوء علی المکارہ سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا. جیسے اب ٹھنڈک آ رہی بہت سے لوگ وضو بناوے مارے نماز چھوڑ دیں اور کچھ تو بنائیتے ہو تو ایسے لے کے تک ایسے کرتے معلوم ہوتا تیل لگا ہوا تھا. دھلنا نہیں پایا گیا. دھلو. حضور فرماتے سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا.
وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، تو سرکار فرماتا ہے لوگوں یہی تمہارے لیے جہاد ہے، جو یہ کام کرے وہ مجاہد ہے۔ تو مسجد بنائی ہے، مکمل وضو بناؤ اور مسجد ضرور جاؤ، جتنے قدم تمہارے مسجد پڑھیں گے وہ جہاد میں لکھے جائیں گے۔ اور ایک نماز پڑھ کے آؤ، فجر پڑھو تو ظہر کے انتظار میں رہو، ظہر پڑھو تو عصر کے انتظار میں رہو۔ اس طرح جو کرے گا وہ مجاہد بندہ ہے اور خدا کا مہمان ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کر لو۔ آج ہماری نمازیں چھٹ رہی ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہے۔ بلک کے رہنے والے حضرت ابراہیم بن ادہم، ایک دن فجر چھٹ گئی صبح، تو اتنا روئے کہ محلے والوں کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں کوئی میت ہو گئی، تو سب جمع ہو گئے، ارے کون مر گیا، ارے کون مر گیا، اور ان کی سسکیاں نہیں رک رہی تھی، ہچکی رو رہے تھے اس قدر۔ جب کئی لوگوں نے پوچھا کہ ارے کس کا انتقال ہو گیا گھر میں جو آپ رو رہے، تو انہوں نے کہا کسی کا انتقال نہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اگر آج میری اولاد مری ہوتی تو میں اتنا نہ روتا، آج اگر میری بیوی مری ہوتی تو میں اتنا نہ روتا، لیکن آج میری نماز فجر چھٹ گئی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے۔ اس لیے لوگوں نماز پڑھو، نماز سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ ہم نے تو بہت اندازہ لگایا، ہمارے گاؤں جنگل کے دائرے ہے، لکڑی کاٹت ہے، بیچت ہے، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، چھوٹت ہے، پھر کاٹت ہے۔ 3 آدمی ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے پکڑ گئے، تو روپے ڈیا تھانہ پولیس لے کے گئے، بند کی، تینوں بیٹھے، دروگا جی آئے چائے وائے پی کے جب پٹا اٹھائیں مارے چلے، تو تینوں میں کہ ایک تو بہت چالو رہا ہے، بس جھٹ سے اٹھا نیت باندھ لی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوٹھوں سے دھکے بیٹھے رہ گئے، تو ان پر دونوں جٹ گئے دروگا جی، ان کا دونوں پیٹن پاٹن، اور جب وہ کے لنگ بڑے پھر جھپ سے نیت باندھ لی، تو ادھر سے لوٹ گیا ہے، پھر دونوں جٹ گئے، ان کا دونوں مارے اور ادھر رک کرے تو کہ نمازیں نہیں ختم ہوئے، سلام پھیرے کہ پھر باندھے ٹھاڑ، گھنٹہن گزر گیا ہو کے نماز نہیں پوریاں، جب تک کہ گاؤں سے روپیہ پہنچ گیا تھانے میں، یہاں دروگا جی روپیہ پائے گئے تو چھوڑ گئے۔ جب چھوڑی تینوں گاؤں میں یہاں آئے تو دونوں کا گریاں ہے، کہا یہ سارے کب کے نمازی ہوئی گر آئے ہو، سارے گھنٹہن نمازیں نہیں ختم ہے، کم سے کم تھوڑی دیر رکا مرتی تب تک تم لوگ سمتائے لی، لیکن اللہ جانے کون نماز شروع کر دوسرا گھنٹہن کے نمازیں نہیں ختم ہے۔ بتائیے نماز اس نے دروگا جی کے ڈر سے پڑھا تھا تو بچ گیا، اگر خدا کے ڈر سے پڑھا ہوتا تو دروغہ جی کے مار سے تو بچتا ہی، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاتا۔ اے لوگوں نمازیں پڑھو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، موت برحق ہے، کوئی جیے گا نہیں ہمیشہ، آپ سب جانتے ہو۔ ہندوستان کی آزادی میں 16,000 عالم شہید ہوئے تھے۔ کتنے عالم شہید ہوئے تھے؟ انہی میں ایک مولانا کفایت اللہ مراد آباد کے تھے، ان کو انگریزوں نے پھانسی دیا تھا۔ جب پھانسی پہ لے کے گئے تھے تب انگریزوں نے کہا تھا کفایت اللہ آخری وقت ہے، کوئی آرزو؟ تو کفایت اللہ مولانا نے کہا تھا ہاں ایک آرزو ہے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے قلم دے دو، کاغذ دے دو۔ تو قلم کاغذ دیا تھا، تب مولانا کفایت اللہ نے اس پہ لکھا تھا، جاتے جاتے دنیا سے کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اے انگریزوں مجھے پھانسی دے رہے سوچ کر کہ ہم کو مار دو گے تم ہمیشہ رہو گے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہیں
کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ تو عمل صالحہ کر لو، پاک و صاف رہو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج ہم میں کتنے ایسے ہیں جو ناپاک ہی رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں الطہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا کون؟ من تزکا، جس نے پاکی حاصل کر لی۔ جو پاک رہا وہی کامیاب۔ لہذا پاک و صاف رہو، پاک رہنے والے لوگوں سے خدا محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی طلحہ قال قال رسول اللہ، ابو طلحہ کی روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا، اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، فیہ جنب وکلب وصور، جس گھر میں ناپاک آدمی ہو، یا جس گھر میں کوئی کتا ہو، یا جس گھر میں کوئی جاندار چیز کا فوٹو لگا ہو، اس گھر میں رحمت الہی کے فرشتے نہیں جاتے۔ اس لیے پاک و صاف رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ جاؤ تو پاک و صاف بن کر کے جاؤ۔ لیکن آج لوگ ایسے رہتے، پاک رہو، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ آج کل ہماری بہت سی ماں بہنیں جی ہیں مدرسہ ماں، کہیں مولانا صاحب تنے کچھ بنائے دو، پوچھو کہا بات، تو کہ میرے گڈوا کے ابا تو ہمارے اوپر نگاہیں نہیں اٹھاؤ۔ اب بتاؤ مہینہ نہائی ہو نا، ناپاک گھومی ہو تو تمہارے اوپر نگاہ اٹھی کوئی کے؟ پاکی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی کے گھرے جاؤ تو اگر گھر سے چھوٹ بچہ نکلا تھا صاف ستھرا تو مہمان اس سے پیار کرتا ہے، کبھی گالے مار لگے، کبھی چما لے لی۔ اگر کوئی کے گھرے کوئی جاؤ گھر میں سی میل لڑکا نکلے جی کے بلو بلو نہ کئی بہت ہوئے تو بتاؤ کہ کوئی چما لی؟ پاکی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پاک و صاف رہو، پاکی میں خدا کی رضا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ پاک و صاف رہو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ایک بات اور یاد رکھو، نماز روزہ جب ہی قبول ہوں گے جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو عبادتیں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں رضا الرب فی رضا الوالدین، تمہارے رب کی رضا تمہارے ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ اس لیے جہاں تمام عبادتیں کرتے ہو وہیں اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ حضرت مرید ہے ماں رہرا سے، ماں رہرا کے گدی نشین ہے حضور سید نجیب حیدر حسن میاں۔ ایک مرتبہ عرس قاسمی میں گیا، لاکھوں کی تعداد میں مرید جمع تھے، تو حضرت نے فرمایا ہے لاکھوں کی تعداد میں آنے والے میرے مریدوں، تم اس لیے ماں رہرا آئے ہو کہ تمہارا پیر تم کو بخشوا دے گا؟ فرمایا خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے تمہارا پیر تمہارے کام نہیں آ پائے گا۔ پیر کب کام آئے گا؟ جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کو بھی راضی کر لو 4 دن کی زندگی میں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ قرآن نے جہاں اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو، اس لیے ماں باپ زندہ ہوں تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ حضرت جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین نکلے. کہتے جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور کے پاس گیا. وقلت انا استشیرک، اور میں نے حضور سے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں ان اغزو فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اللہ کی راہ میں جنگ کی اجازت مجھے دے دو. فقال رسول اللہ حل لک تو سرکار نے فرمایا حل امک حیہ، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. سرکار نے فرمایا الزمہا، جا تو اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی خدمت کر. فإن الجنت تحت رجلها، پس بے شک جنت تو اس کے پیروں کے نیچے رکھی ہے. جہاد کر کے جنت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی خدمت کر لے، ماں کے پیروں کے نیچے تیری جنت رکھی ہے. اس لیے لوگوں ماں کو راضی کرو، باپ کو بھی راضی کرو. حضور کے زمانے کے ایک صحابی تھے، بارگاہ نبی میں حاضر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا، گھر میں ہم صرف 3 آدمی ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے ابا ہیں، لیکن میری بیوی اور میرے ابو میں بنتی نہیں، راتوں دن جھگڑا لگا رہتا. میری بیوی کہتی کہ باپ سے الگ ہو جاؤ، اور ابا کہتے بیوی کو طلاق دے دو. اے اللہ کے رسول میں کس کی بات مانوں؟ تب حضور نے فرمایا تھا ان ابن ابواب الجنہ، بے شک باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے. ماں جنت اور باپ جنت کا دروازہ. فإن شئت خذها، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا تو لے لے، باپ کا کہا مان جا اور بیوی کو طلاق دے دے. وَإِن شِئْتَ دَيَّاهَا، اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو کھو دے، بیوی کا کہا مان جا، باپ کا ساتھ چھوڑ دے. وہ وہاں سے واپس گئے اپنے گھر میں اور بیوی کو جاتے جاتے طلاق دے دیا. بیوی نے پوچھا میرے شوہر ہے، میرے پیارے سرتاج، کون سی غلطی ہو گئی کہ آتے آتے تم نے مجھے طلاق دے دیا؟ تو انہوں نے مدینے کے مسلمان نے کہا تھا اے میری بیوی، میں نے تجھے چھوڑا ہے تو تیرے بدلے میں بیوی دوسری پا جاؤں گا، اور اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا. بیوی کے بدلے میں تو بیوی مل سکتی، لیکن باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں مل سکتا. اس لیے لوگوں نمازیں بھی پڑھو، صدقات بھی کرو، اور ماں باپ کو راضی بھی کرو. ماں باپ کو راضی کرنا بے حد ضروری. لیکن ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، سوچا تو یہ اچھا مولانا بلا کے بیٹھا ہوگا، ہمارے آدمی کا دماغ خراب کر. لیکن ہماری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ بھی کسی کی ماں ہوں گی، ان کے گھر میں بھی بہو آئے گی، جیسا کرو گی ویسے اس کا صلہ پاؤ گی. بیوی کے بھی حقوق اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. حضور فرماتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ استوصوا بالنساء خیرا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے وصیت فرمائے کہ لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی ہیں، ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی. عورتیں کاہے سے بنائی گئی؟ ٹیڑھی ہڈی سے. اور ٹیڑھی ہڈی سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی نہیں ہوگی. ایسے عورتن کا زیادہ سیدھا کری ہو تو طلاق لے لیں، لیکن سیدھی نہ ہوئی. تو اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرو. ایک کم عقل ہے، باہر سے آؤ گھر میں پہنچو، اگر تو میں ہوئے لگے تو چپ پہ نکل جاؤ. باہر نکل گئے تو خیریت، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اللہ کے بشارت کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا الکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین،
اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بیوی کی غلطی معاف کرو، غصہ پی جاؤ، لیکن اگر گھر میں ڈٹے رہی ہو تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ تم دو کہی ہو چار کہی، تم چار کہی ہو 10 کہی، یہاں تک کہ آخر میں کہ اصل کے ہو تو چھوڑ دے۔ مردوا کہ ہماری اصل کے بھائی چھوڑ ہی دے، تو کہ اصل کے ہو تو تم منہ کھول کے دکھاؤ۔ کہتے منہ کھلے ہی جاتے ہیں ہمارے، کہیں کھول دے تو تک پھر بند ہو جائے، اب کھلے ہی والا ہے، لگا تھے منہ میں بم دھرے اب داغ دے، لیکن وہ ہوا کا اولاد کہاں مانے والے کہ اصل کو تو کھول دے۔ اور جب منہ کھلت ہے غصم تو اللہ جانے کتنی طلاق نکرت، طلاق طلاق طلاق۔ اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈائی تب جائیے مدرسہ میں، مولانا سے بہت سدھوا بن کے کہ حضرت السلام علیکم، بہت سدھوا بن کے سلام کر، پوچھو کہا بات کہ حضرت ایک کام گڑبڑائے گا بنائے دو، کہا بات کہ گھر میں جھگڑا بہت غصم بیوی کو طلاق دے دیا، کئی دفعہ دیا، کہیں تو غصم جان ہی نہیں پائیں، کئی دفعہ بک گئے۔ جب حضرت کہیں اب تمہارے لیے حرام ہوگی، جائز نہیں ہے کہ نہیں حضرت کونوں صورت سے کا بناؤ جو ان خرچہ پانی ہوئے لے لو، لاگت ہے ہم کونوں تو بیج بنت، لیکن جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا وہ حرام کو حلال تھوڑی کہے گا۔ وہاں سے بھگا دوسری جگہ پہنچا، وہاں بھگا وہ اتفاق سے ایک مولوی مل گیا رستہ میں، مولوی سے بتائیں کہ مولوی صاحب جو ان خرچہ ہوئے لے لو، تو مولوی کہیں کتا دے ہو تو کہیں جو میں تو دے دے، تو مولوی کہیں روپیہ لے بے 10,000، لیکن کام تمہارا بالکل لوہا کہہ دے، دجالن کے کون ٹھکانے، نکال دے تھی 10,000۔ اور جب 10,000 مولوی پائے گے تو پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کون دن طلاق دیے رہا؟ بڑی دیر سوچے سانچے تھکے گئے، مولوی صاحب اتوار کے دن رہا، اتوار کے کہیں نہ کہیں جاؤ، اتوار کے کہاں طلاق پڑتے، اتوار کے دن کوٹ کچہری سب بند رہا تھا، اتوار کے دن طلاق نہیں پڑتے، جا لگائے تھے دجالی کی مہر۔ اے لوگوں طلاق نہ دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا 11 لیکن طلاق نہیں دیا۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق دیا تھا لیکن طلاق رجعی دیا تھا، پھر لوٹا لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے طلاق بائن اور طلاق مغلظہ اپنے کسی بیوی کو نہیں دیا۔ تو نکاح کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے لیکن طلاق دینا میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، ایک آدمی کے بارے میں حضور کو خبر دی گئی، طلق امراتہ 3 طلقات جميعا، کہ اللہ کے رسول فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ حضور بیٹھے تھے، فقام غضبان، تو حضور غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے، وقال، فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھیلے گا؟ جب اللہ کی کتاب قرآن نے منع کر دیا کہ 3 طلاق نہ دیا کرو ایک ساتھ میں، اور وہ ایک ساتھ 3 طلاق دے کر کے اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلے گا، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، درحالے کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں جب قرآن سے کھیل کھیلا جا رہا ہے تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ حدیث میں فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑے ہوئے، وقال اذن لی اقتلہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دو کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے طلاق دینے والے کو قتل کرنے کے لیے، اجازت دو میں اس کی گردن مار دوں، قرآن سے کھیلنا ہے۔ وہ کھڑے ہونے والے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے رسول اجازت دے دو اس کو ہم قتل کر دیں، یہ قرآن سے کھیل کھیل رہا ہے۔ پتا چلا 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا اپنی بیوی کو یہ قرآن سے کھیل کھیلنا ہے، اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض۔ تو اے لوگوں اپنے آپ کے اندر رحم پیدا کرو، رحم کرو گے تو خدا آپ پر رحم کرے گا۔ حدیث میں لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمائے گا کس پر؟ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ رحم کرو، اور سب سے زیادہ رحم کے مستحق تمہارے گھر والے، ماں باپ پر رحم کرو، بھائیوں پر رحم کرو، بیوی پر رحم کرو، پڑوسیوں کے ساتھ رحم کرو۔
حدیث پاک میں من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو، فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان آوے تو اسے مسکرا کے بولو، وہ بیٹھے تو اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے بات چیت بھی کرو، اس سے کام کاج نہ لو. کام کاج کروانا یہ مہمان کی رسوائی ہے. مہمان کی تعظیم کرو. لیکن مہمانوں کچھ ایسے ہوتے جو آ جاتے ہیں تو جائے کے نام نہیں لیتے. کب تک آدمی عزت کرے؟ یہ 10 دن پڑے رہی ہیں تو ملا محال آدمی کہیں چلو دھان کٹائے لو، چلو تنی کام کرائے لو، تنی اینٹا اٹھوائے لو. کاہے اتنی دیر تک رکو؟ ایک مہمان ایک آدمی رہا ایسے مہمانی میں جاؤ کہ ایک رشتے دار رہا ہے بہت مالدار، تو وہاں بہت بڑھیا بڑھیا کھائے پاوے تو وہیں پڑا رہا ہے. 10-15 دن رہا تک چلا ہوئے، 2 دن کے بعد پھر جھولا لے کے پہنچ جائے. وہ بیچارے ماں بیوی اور شوہر خدمت کرتے کرتے عاجز آئے گی. ایک دن دونوں صلاح کہ یار جب دیکھو تو یہ جھولا لیے ٹھاڑ رہا تھا، اسے کیسے چھٹی ملی؟ تو دونوں کہیں کچھ نہیں، اب کی آوے ویسے ہم تم جھگڑا کرے شروع کر دے، سیٹی بند کر دے بھیا. دونوں صلاح ملائے لی. وہ بیچارہ عادت کے مطابق بیگ لے کے آوا، دروازہ کھڑبڑائس. عورتیا دروازہ کھولیس، وہ اندر گھسی آوا. عورتیا کے گلاس اٹھائے، برتن کھڑبڑائے دیس، کھڑبڑائے با مردبہ کا ڈانٹیس. بہورتیا کچھ بولی، بہو کچھ بولا، دونوں میں تو میں ہوئے لاگ. یہاں تک کہ تو میں ہوتے ہوتے مار پیٹ چالو ہوئی. بہورتیا چلا چلا روے لگ. تب وہ مہمان کے کچھ غیرت ہی بھی ہے جا کے نہ ہم آئے ہوئے اتنا برتن میں گلاس اٹھاوے جات نہیں لڑائی ہو ہمرے وجہ سب بوا بس شرمان و بیگ اٹھے سو چل دی. جیسے باہر نکلا ویسے وہ رتیا جو روت رہا ہے دوڑی اور جھٹ سے دروازہ بند کیا. اور بند کرے کے بعد اپنے آدمی سے کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پروگرام میں کامیاب ہو گئے، آج چھٹی مل گیا. تو مردبہ کہا تھا دیکھو ہم کتے ہوشیار ہیں، تم کا مارا بہت ہے لیکن چوٹ نہیں لاگے دی ہے. تو رتیا کہتے ہم بہت ہوشیار ہیں، روئی بہت ہیں لیکن آنسو ایک کو نہیں نکلے. تو مہمان باہر کھڑا رہا، کہتے گئے ہم ہوں نہیں ہیں، دروازہ کھولو. ہاں گئے ہم ہوں نہیں ہیں. بتاؤ ایسے ایسے مہمان میزبان مل گئی ہیں تو آدمی کہاں تک عزت کرے؟ مہمان کی عزت کرنا ایمان کی نشانی ہے. اور دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا والا یوزا جارا، اور مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کو تکلیف نہ دو. پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. امام غزالی نے پڑوسی کی تعریف لکھ کے مکاشفۃ القلوب میں اس میں ہندو کو بھی پڑوسی بتایا. چاہے ہندو چاہے مسلمان ہو اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. امام اعظم ابو حنیفہ کہ بغل میں ایک یہودی تھا، امام اعظم کو ستاتا تھا لیکن وہ صبر کرتے رہتے. امام اعظم بہت سنجیدہ انسان تھے اور علم بھی بہت تھا، بہت علم تھا امام اعظم کو. یہ حدیث پڑھتے تھے اپنے استاد اعمش کے پاس مدینے میں، لیکن مسائل میں امام اعظم استاد سے بھی آگے تھے. اسی لیے اعمش کی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، محدث تھے مدینے کے اور بیوی میں یہاں جھگڑا ہو گیا تو بول چال بند ہو گئے. جب بول چال بند ہو گئے تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن آ گیا اور بیوی بولی نہیں. تب محدث اعمش نے کہا کہ اگر تو آج اذان فجر تک نہ بولی تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق. ڈراوے کھاتے رکا کئی دن کے تاکہ ڈر کر مارے بولے لگے اور راہ جلی بھونی وہ کہے سے آج موقع مل گا. اب رات آئی، آدھی رات گزر گئی، وہ بولی نہیں. ابھی تڑپے محدث اعمش کہ ہائے اذان فجر ہوئے لگی تو ہمار طلاق پڑ جی. یہ ڈرواوے خاطر کہنا بہت پریشان. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے شاگرد امام اعظم کے پاس گیا. کہا بیٹا ایسا ایسا معاملہ ہو چکا، میں کیسے کروں؟ وہ نہیں بول رہی ہے، اب اذان فجر تک نہ بولی تو طلاق پڑ جائے گی. تو حضرت امام اعظم نے فوراً جواب دیا
کہ حضرت جائیے اور فجر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی کسی سے کہہ دو کہ وہ اذان پڑھ دے. جب وہ اذان پڑھے گا تو بیوی سمجھے گی کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، طلاقیں پڑ گئیں، تو آپ سے کچھ نہ کچھ مطالبہ کرے گی کہ ہمارا یہ دو وہ دو، بول دے گی تو طلاق سے بچ جائے گی، کیونکہ وہ اذان فجر ہوگی نہیں. فجر کی اذان جب فجر کا وقت ہوگا تب مانی جائے گی. اور 1 گھنٹہ پہلے کہلا دینا، وہ سمجھے گی فجر کی اذان ہو اور فجر کی اذان ہوگی نہیں وہ تو طلاق سے بچ جائے گی. حضرت آمس گئے 1 گھنٹہ پہلے کہیں نہ ہی 2 گھنٹہ پہلے شروع کروائے دی. جیسے اذان دلوایا ویسے ان کی بیوی سنی، مسکرا کے آئی، کہنے لگی کہ اذان ہو رہی ہے، طلاقیں پڑ گئیں، اب آپ میرا معاملہ صاف کریے. تو محدث صاحب مسکیائے بیٹھے. تو کہیں نا مسکی اس کی کام نہ دی، اب ہمارا تمہارا معاملہ ختم. کہا کیوں؟ اذان فجر ہو رہی ہے، طلاقیں پڑ گئیں. کہا کہاں اذان فجر ہو رہی ہے، ابھی فجر میں تو 2 گھنٹہ باقی، ابھی فجر کا وقت ہی نہیں ہوا. کہا پھر یہ اذان کیسی ہے؟ کہا ہوگی اذان، اذان تو ذکر الہی ہے، جب جس کا جی چاہے کہے. اذان کے بہت سے وقت ہیں. بچہ گھر میں بیوی کو پیدا ہو اور تکلیف میں ہو، بچہ پیدا نہ ہوتا ہو، حکم ہے کہ اذان پڑھو. اذان کی برکت سے اللہ درد ذہ سے عورت کو نجات دے دے گا. مصیبت ہو، بیماریاں ہو، اذان پڑھو، اذان کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو دور کرے گا. بہرحال یہ حضرت امام اعظم بہت سنجیدہ تھے. تو ان کے بغل میں ایک پڑوسی یہودی تھا، ستاتا تھا لیکن کچھ نہیں بولتے تھے. کچھ دنوں کے بعد 1 ہفتہ گزرا، امام اعظم کی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے 1 ہفتہ وہ نہیں دیکھا. تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یار میرا پڑوسی یہودی نہیں دکھائی پڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا. کہا وہ جیل میں ہے. دروغہ نے جیل میں ڈال دیا، بڑا بدماش تھا. امام اعظم نے جب سنا کہ میرا پڑوسی یہودی جیل میں ہے تو امام اعظم گھر نہیں گئے بلکہ کوفہ کے گورنر کے پاس تشریف لے گئے. گورنر کوفہ نے دیکھا تو کہا آپ کیوں آئے اتنے بڑے امام، بتاتے میں چلا آتا. تو امام اعظم کہتے میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا ایک پڑوسی یہودی تھا، تمہارے دروغہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پڑوسی کو رہا کیا جائے. گورنر نے فوراً پروانہ لکھ کے دے دیا. امام اعظم پروانہ لے کے جیل گئے. داروغہ کو دکھایا تو داروغہ نے یہودی کو بلایا. کہا سنو تمہاری رہائی کا پروانہ مسلمانوں کے امام اعظم لے کے آئے ہیں، تمہیں رہا کیا جا رہا. تب وہ یہودی رونے لگا. کہا افسوس 1 ہفتہ سے میں جیل میں ہوں، میرا کوئی بھائی رہائی کے لیے نہیں آیا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں آیا، میرا کوئی دوست نہیں آیا. آئے تو وہ آئے جن کو زندگی بھر میں نے ستایا. افسوس آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے بھی سچے ہوتے ہیں. فوراً وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو ہمارے بزرگوں نے ہندو مسلم نہیں دیکھا بلکہ دیکھا کوئی مستحق ہے تو اس کی مدد کرو، بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ، رحم کرو. حضور فرماتے من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے سے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے، فلیس منا، تو اس کا رشتہ ہم سے نہیں ہے. اس لیے کمزوروں پہ رحم کرو، اپنے سے بڑوں کی عزت کرو. حضور فرماتے سلمن قطع کا، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم ڈھائے. میرے نبی نے کہا بھی اور اس پر عمل کر کے دکھا بھی دیا. طائف کے لوگوں نے جب میرے نبی پر ظلم ڈھایا تھا تو میرے نبی نے معاف کیا تھا طائف والوں کو اور دعائیں مانگی تھی. اسی لیے آج کہنے والے کہتے ہیں کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلالیاں سن کر دعائیں دی. اللہ تعالی ہم کو آپ کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن حضرات نے مسجد کی خوشی میں یہ محفل رکھی ہے، اللہ
ان کو ہمیشہ خوش رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان چند باتوں پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔